السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ اور میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، کیسا جا رہا ہے ٹور آسٹریلین ٹیم کا؟ آسٹریلیا 2 میچز ہار چکا ہے. ایکسلنٹ. اچھی میرا خیال ہے کلین سویپ ہونی چاہیے کل. ہاں، اچھی پرفارمنس لگ رہی ہے آپ کو پوری ٹیم کی؟ ویری گڈ. ہوم گراؤنڈ ہے، اسپنرز ہیں، ان کی تھوڑی ٹیم ڈپلیٹڈ ہے. وہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں نا اپنے لڑکوں کو بیفور دا ورلڈ کپ. آپ کی تو فل اسٹرینتھ ہے، تو اس لیے آئی تھنک کارکردگی ہماری اچھی ہے، بٹ آئی ہوپ دے کین کیپ اٹ اپ. یہ تو بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں ہمارے پلیئرز، ینگسٹر اسپیشلی. بابر اعظم صاحب کے حوالے سے ہیں کچھ تحفظات، بٹ آن دا ادر سائڈ جو ایک بہت بڑی خبر جس کا ایک عرصے سے انتظار ہے اور آپ نے پیشین گوئی بھی کر دی تھی کہ اس میں کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا، ہلکا پھلکا یہ اشارہ دیا تھا آپ نے، مزید نہیں بتایا تھا کہ شاہ جہاں صاحب المعروف محسن نقوی صاحب المعروف شاہ جہان صاحب سے آپ کی میٹنگ ہوئی تھی. سیٹ صاحب، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بڑی خبر نہیں آئی. کیا اتنا پیچیدہ فیصلہ جو ابھی تک نہیں ہو سکا کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ وہ ایک کٹ کی رونمائی ہونی تھی، وہ بھی کہیں ڈیلے ہو گئی. کیا مسئلہ ہوا؟ نہیں، مسئلہ تو ہے نا، اور پیچیدہ ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے سارے اسٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے. یہ صرف کرکٹ کی تو اب مسئلہ نہیں رہا نا، اب تو سیاست کا مسئلہ بن چکا ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ بن چکا ہے، حکومتوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کا مسئلہ بن چکا ہے، بیونڈ PCB اینڈ BCCI اینڈ ICC. اور یہ سارے کے سارا اس وجہ سے کہ BCCI نے ICC کو ٹیک اوور کر لیا جی، اور اب BCCI اور ICC ایک ہی چیز ہے. اور اس لیے جو بھی پالیسیز ICC فالو کر رہا ہے وہ BCCI پالیسیز ہیں، اور جو BCCI پالیسیز فالو کر رہا ہے وہ نریندر مودی کی حکومت کی پالیسیز ہیں. جی، تو اس لیے پھر اب سیاست تو لے آئے ہیں، BCCI سیاست کرکٹ میں لے آیا ہے، اور پھر BCCI ICC میں گھس گیا اور ICC کو ٹیک اوور کر لیا ہے، اور ICC میں ہمت نہیں ہے کہ وہ BCC کے سامنے کھڑا ہو. تو اس لیے یہ سارے مسئلے اب پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں ICC کے ساتھ، ہم بھی ابھی وہی روٹ لیں گے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے. لیکن سیٹھی صاحب، ایک بڑی ملاقات ہو گئی وزیر اعظم سے محسن نقوی صاحب کی، اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کی امید کر رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب بتا دیں گے ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. پھر آیا کہ جمعے یا پیر والے دن اس حوالے سے فیصلہ متوقع. آپ نے کہا سب اسٹیک ہولڈر سے مشاورت ہو رہی ہے، وزیر اعظم سے ہو گئی، اب کیا رہتا ہے؟ میرا خیال ہے ٹائمنگ از امپورٹنٹ. اگر آپ کا خیال ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کس سٹیج پہ وہ فیصلہ سنایا جائے. سرپرائز کیا جائے، شاک کیا جائے. آپ دیکھیے نا، سرپرائز اور شوق میں بڑا فرق ہے نا. اب اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں انڈیا میں بھی، ہر جگہ پہ بھی، مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے نا، اسی لیے میرا خیال ہے یہ رکے ہوئے ہیں اناؤنس کرنے سے پہلے. ایک تو یہ کہ BCCI کی بڑی تنقید ہو رہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنلی بھی BCCI اور ICC کی تنقید ہو رہی ہے، اور انڈیا کے اندر بھی اب سوال کھڑے شروع ہو گئے ہیں کہ BCCI نے بہت سیاسی طور پہ ICC کو ٹیک اوور کر کے اور کرکٹ میں سپورٹس میں پالیٹکس لے آئے. تو میرا خیال ہے اگر ایسی باتیں چل رہی ہیں تو باتوں کو تھوڑی سی ہوا اور ہونی چاہیے، موقع اور ملنا چاہیے لوگوں کو، تھوڑی سی ٹینشن اور کریٹ ہو جائے تو لوگ اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ BCCI اور ICC کی وجہ سے یہ سب رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اس قسم کی سوچ ہے کہ کیا جلدی ہے اناؤنس کرنے میں، تھوڑا تڑپتے ہیں تو تڑپنے دیں ان کو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ ہو چکا؟ میں سمجھتا ہوں فیصلے ہو چکے ہیں، مگر ابھی یہ آپ کو میرا اپنا یہ خیال ہے. دیکھیے، جو فیصلے ہوئے وہ تو نہیں بتائیں گے یہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر انہوں نے شوق اینڈ آ کرنا ہے یا سرپرائز کرنا ہے تو پھر مجھے تو نہیں بتائیں گے نا، بیکاز میرے آگے تم بیٹھی ہوئی ہو اور تم میرے سے سوال کا جواب نکلوا لو گی. مشورہ لیا گیا آپ سے؟ نہیں، میرے سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا. آپ ایک بار پہلے بتا کے تمہارا خیال ہے کہ اس طریقے سے تو میرے سے نکلوا لو گی، نہیں ایسی بات نہیں ہے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سے بات ہو اور پھر کرکٹ پہ بات نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے بالکل. اچھا، میں اگر محسن نقوی کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی کسی کو نہ بتاتا کہ کیا فیصلہ ہوا. تو اس لیے اگر وہ نہیں بتا رہے کسی کو تو اچھی بات ہے، مگر میں سمجھتا ہوں میں اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں. ٹھیک، میں حکومت کا نقطہ نظر نہیں دے سکتا، نہ ہی میں بتا سکتا ہوں محسن نقوی صاحب کے ذہن میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو ایک طرف کر دیں اچھا، اور اب میری بات سنیں کہ میں سمجھتا کیا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط سمجھ رہا ہوں کیونکہ پوری بات تو مجھے نہیں پتا، تو اب وہ سن لیجیے، تو پھر آپ بات آگے جو سوال نکالنا نکال لیجیے گا. کیا؟ دیکھیے میرا خیال ہے انہوں نے جانا ہے 2 تاریخ کو کولمبو. جی ٹھیک جی، 7 کو میچ ہے نا. ہاں، تو 2 کو جانا ہے، پھر وہاں ایکلائمیٹائزیشن ہونی ہے، یہ ہونا ہے وہ.
اب سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے میچ کھیلنا ہے کولمبو میں انڈیا کے ساتھ تو پھر 2 کو جانا پڑے گا، اور اگر انہوں نے ابھی سے فیصلہ کر کے اناؤنس کرنا ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ابھی پل آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ 2 کو نہیں جائیں گے کولمبو. جی ٹھیک ہے، ہاں وہ کہیں گے ہمارا میچ ہی نہیں ہے، 5 کو ہے میچ، 7 کو ہے، تو ابھی 2 تاریخ میں 2 ہم دن ابھی ہے. نہیں جاتے. ہاں تو ایک تو یہ فیصلہ کرنا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے کھیلنا ہے تو پھر 2 کو چلے جاتے ہیں، نہیں کھیلنا تو نہیں جاتے. مگر ایک اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ 2 کو چلے جائیں اور وہاں جا کے پھر سوچیں کہ ہم نے کھیلنا ہے کہ نہیں کھیلنا. آخری وقت پہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کھیلنا ہے اس کہ سے نہیں. زیادہ بڑی ہیڈ لائن بن جائے گی. ہیڈ لائن کیا، میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے شوق اینڈ آ، تو پھر اس وقت تک تو اور بھی بہت سی ٹینشن چلے گی نا آخری وقت تک. ہاں اگر ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں. ٹھیک، اور اگر آخری وقت پہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ٹینشن تو ہے نا، اور اسٹیٹمنٹ بھی بہت بڑا ہوگا پھر کھیلنے کا بھی یا نہیں کھیلنے کا بھی. تو میں اگر چیئرمین ہوتا تو میرا تو یہی فیصلہ ہوتا کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں اناؤنس کروں گا، میں جاؤں گا کولمبو. اچھا اب جا کے دیکھیں گے کیا صورت حال ہے وہاں، انڈیا کا کیا رویہ ہے، ICC کا کیا رویہ ہے. اگر یہ ان کا رویہ ابھی بھی چینج نہیں ہوا تو پھر میں اپنا فیصلہ جو بھی ہے وہ سنا دوں گا. اور اگر رویہ چینج ہو رہا ہے یا کوئی آگے کوئی گنجائش نکلتی نظر آ رہی ہے تو پھر تو کوئی دوسرا فیصلہ ہوگا. تو آئی تھنک اگر آپ میرے سے کوئی پیشن گوئی چاہتے ہیں، پیشن گوئی چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ICC کو سبق سکھانے کا اور BCCI کو سبق سکھانے کا. ٹھیک. تو اب کیونکہ بہت ہو گیا، انہوں نے بڑے ہمارے ساتھ ہاتھ کیے ہیں. اچھا. اب سری لنکا کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں. یہ جو گورے ہیں ان کے پاس کوئی گٹس نہیں ہے، یہ کھڑے نہیں ہو سکتے صرف پیسے کی ہوا میں. یہ سارا وقت آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں انڈیا کے. تو اب وقت آ گیا کہ میرا خیال ہے کہ چیلنج کرنے کا اس سارے جو آرڈر ہے نا، جو ICC/BCCI کا آرڈر، اس کو چیلنج کرنے کا وقت آ گیا ہے. چیلنج جب آپ کرتے ہیں تو پھر لاسز تو ہوتے ہیں اس کے اندر ٹیمپرری، اور پینلٹیز بھی ہوں گی، ظاہر رولز ہیں، رولز آف گیم ہیں، سب ٹیمپرری چیزیں ہوتی ہیں. بعد میں اگر آپ حق میں کھڑے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، تو کسی نہ کسی وقت ٹیبلز ٹرن ہو جاتی ہیں. اس وقت میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے. کرکٹ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بڑا حاوی ہو گیا اور انڈیا بڑی غلط قسم کے فیصلے کروا رہا ہے. اسی لیے اب انڈیا کے اندر جو جرنلسٹ ہیں ان میں سے ایک دو بہت اہم باتیں کر رہے ہیں. وہ تو ایسی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دبئی کے اندر جو ICC کا دفتر ہے وہ تو BCCI کا دفتر بن چکا ہے. یہ ان کے لفظ ہیں. تو اگر اتنی تنقید ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے وقت آ گیا ہے اس کو چیلنج کرنے کا. پہلے تو یہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے لوگ، اب انڈیا کے اندر لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ BCCI جو ہے یہ کوئی ہندوتوا ایجنڈا چلا رہی ہے اور دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ورلڈ کپ میں پاکستان شاید کوئی کارکردگی کر سکے. ٹھیک، اگر وہ انڈیا کو ٹیک آن کرتے ہیں فار بوائے کاٹ تو ظاہر ہے پھر نمبرز کم ہو جائیں گے اور اٹ ول بی مور ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ انٹو دی سیمی فائنلز. بٹ آئی تھنک کوئی راستے ہیں اور وہ راستے اختیار کرنے چاہیے اور انڈیا کو سبق سکھانا چاہیے اور ICC کو سبق سکھانا چاہیے. دیکھیے اب پاکستان، میں بڑا خوش ہوں کہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے ساتھ یہ سیریز جیتنے جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ایک سیریز انہوں نے سری لنکا کے خلاف جیتی. آئی تھنک دس از ویری گڈ. جتنی آپ سیریز جیتیں گے بیفور دا ورلڈ کپ اتنی آپ کی اہمیت بڑھے گی، اتنی آپ کی برانڈ ویلیو بڑھے گی، اتنی ویورز کی خواہش ہوگی کہ انڈیا پاکستان کا کلیش ہو، کہ پاکستان آگے بڑھے. تو جہاں پاکستان کھیلتا ہے تو ظاہر ہے 200 ملین پیپل آ جاتے ہیں اینڈ منی مور. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا کیا فیصلہ PCB نے کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ گیمز پاکستان میں رکھی ہیں اور وہ جو سیریز چل رہی وہ جیت رہے ہیں. اب یہ دوسری سیریز جیتیں گے 7 سال بعد جیت چکے. ایکسلنٹ. سو آئی تھنک اس کے بعد اب اور بھی انٹرسٹ ہو جائے گا کہ پاکستان کھیلے بیکاز اٹس آن اے وننگ اسٹریک. پہلے تو یہ تھا نہیں کمزور ٹیم ہے اور نہیں کھیلتے نہ کھیلنے کی فرق پڑتا ہے. کبھی یہ بگ 3 میں تھے آسٹریلیا ود انڈیا اینڈ انگلینڈ، اور پھر یہ حالت تھی کہ جی آپ 8ویں نمبر پہ آگے تھے اور پتہ نہیں کوالیفائی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو آئی تھنک اب آپ اپنی ڈیمونسٹریٹ کر دیں کہ جی وی آر امانگسٹ دا رائزنگ ٹیمس. ٹھیک ہے، گر گئے تھے، اٹھ گئے، اینڈ ہمیشہ وی آر اے ویری ایکسائٹنگ ٹیم ٹو واچ.
ٹھیک. اینڈ سو دیئرفور آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم کہ آپ کوئی پرنسپل پوزیشن لیں اور ایک ہی دفعہ جھٹکا دیں آئی سی سی کو. اچھا. پھر دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے. کوئی اتنی آسمان نہیں گر جائے گا آپ کے اوپر. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اور لوگ بھی جاگ جائیں اور دیکھیں کہ یار یہ تو اس طریقے سے تو کرکٹ تباہ ہو رہی ہے, آئی سی سی تباہ ہو رہی ہے, اور کوئی نہ کوئی گورا ہے. کیونکہ جب تک گورا نہیں کھڑا ہوگا نا تو یہ بی سی سی آئی چلتی جائے گی ایسے ہی. اور اگر آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, ان میں سے آسٹریلیا, انگلینڈ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو گیا, ایک بھی کھڑا ہو گیا نا, تو یہ بی سی سی آئی بڑھ جائے گی. اور اب ان کو سمجھانا ہے کہ یار کھڑے ہو جاؤ. اور اگر خود ابھی ہمت نہیں ہے تو پھر آپ ہٹ کے دیکھیں پھر کیسے مینیج کرتے ہیں. سب سے پہلے تو براڈ کاسٹر جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گا. وہ بھی انڈین براڈ کاسٹر ہے. وہ کہے گا ساری ریونیو گر گئی تو آپ مہربانی کریں ہماری ریونیو پوری کریں. وہ تو ان کو مرتے ہیں, پیسے کم ہونا تو مرتے ہیں یہ سارے. ٹھیک. اور ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پی ایس ایل نے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. ایک زمانہ تھا بیفور پی ایس ایل آشا کہ سارے کے سارے جو پیسے آتے تھے وہ آئی سی سی کے ٹورنامنٹ سے آتے تھے اور بائی لیٹرل سیریز سے آتے تھے. ٹھیک. اور وہ اس کے ساتھ بیئرلی آپ مر کے پی سی بی کو چلاتے تھے. کوئی اسٹیڈیم نہیں بنا سکتے تھے, کوئی کچھ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک. اور بس ایسے ہی چلتا تھا. خرچے اتنے زیادہ تھے اور پیسے ریونیوز کم تھی. اب جب سے پی ایس ایل شروع ہوا ہے, پی ایس ایل نے آپ کو اتنی ہی ریونیو دے دی ہے, اس سے زیادہ جو کہ آئی سی سی دیتی ہے آپ کو. تو آپ کو آپ کے ریونیو اسٹریم ڈبل ہو گئی ہے. اب آپ کے پاس آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. آئی سی سی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی جاؤ تسی گڈیاں اڑاؤ بس. اب تو اشارہ بہت اچھا تھا سیٹھی صاحب آپ کا. بڑا تو بس بس نہیں تو وہ بھی کٹ دیں گے نہ کرو. مکوا بس کرو. چلے میں اشارہ نہیں کرتی لیکن مجھے آؤٹ کا اشارہ نظر آ رہا ہے. آپ کی بات اور محسن نقوی صاحب کی جو میڈیا ٹاک تھی ریگارڈنگ بی سی سی آئی, بڑا تال میل ہے. ویسے بے شک آپ کی آپس میں ڈسکشن نہ ہوئی ہو لیکن سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا سیٹھی صاحب, آپ نے کہا کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ میچ کی بڑی گونج ہوتی ہے, اور ظاہر ہے پریشر کوکر میچ ہوتا ہے, انٹرنیشنلی بھی بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے, اور اس میں اب تک ہم نے زیادہ تر دیکھا کہ کافی عرصے سے انڈیا ایج لیے ہوئے. اب اسکاٹ لینڈ سے ریپلیس کر دیا انہوں نے بنگلہ دیش کو کہ ان کا کوئی پرابلم نہیں لگا, لیکن پاکستان کو آپ کے خیال میں یوگینڈا سے ریپلیس کر کے وہ میچ چلا پائیں گے یوگینڈا کے ساتھ؟ نہیں, یوگینڈا ہے یا آئرلینڈ ہے, مطلب ہے کہ یہ تو مذاق بنتا جا رہا ہے. ہاں تو یہ اچھی بات ہے نا کہ لگے کہ مذاق ہے یہ. دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اب آئی سی سی مذاق کر رہی ہے نا. اگر پاکستان نہیں کھیل رہا تو اسکاٹ لینڈ اور اس کے یوگینڈا لے آئیں, مطلب ہے کہ تو اوبیسلی اٹس اے جوک. اچھی بات ہے نا, لافنگ اسٹاک بن گیا. ہاں اچھی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے فیصلے ہمارے کرکٹ بورڈ کرتا ہے جس کے ساتھ آئی سی سی اور بی سی سی ایکسپوز ہوتے ہیں, تو آج فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی ٹیم بائی لیٹرل سیریز کے اندر یو کین پروو یور سیلف ٹو بی اے گریٹ ٹیم. اور اف دیٹ از دا کیس تو پھر براڈ کاسٹرز بھی واپس آئیں گے, وہ بھی لڑیں گے آئی سی سی کے ساتھ کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. وی وانٹ انڈیا پاکستان میچ, وی وانٹ انڈیا پاکستان میچ, اور آپ ڈبل سٹینڈرڈز اپنے بند کریں. تو آئی تھنک گوئنگ فارورڈ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اب وقت آ گیا ہے ٹو ٹیک سم ڈیسیجنس, اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے انڈیا کو سمجھانے کی, اور تو انڈیا سمجھتا نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے دے کین گیٹ اوے ود اٹ, اور آج تک دے ہیو گاٹ اوے ود اٹ. ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جب 2014 میں جب چیئرمین تھا تو ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا بی سی سی آئی کے ساتھ. آئی سی سی اس وقت بی سی سی آئی کا جو ایکس چیئرمین تھا وہ آئی سی سی کا چیئرمین تھا, سرینواسن صاحب. تو ان کے ساتھ یہ وہ اس وقت بگ 3 کی یہ گیم چل رہی تھی, اور وہ چاہ رہے تھے کہ بگ 3 جو اس کے اندر 10 کے 10 فل ممبرز ہاں میں ہاں مرے. تو اس میں ہم رہ گئے تھے, ہم نہیں, ہاں میں نہیں, ہاں نہیں مان رہا تھا. تو جب 9 رہ گئے نا تو اس کے بعد 9 ہو گئے ان کی طرف. اب مجھے پتا تھا کہ یہ اب 9 پہ نہیں چھوڑیں گے, یہ چاہیں گے یونانیمس ہو. یہ ایک انالیسس تھا کہ یہ چاہیں گے کہ ہم آئیں اور کچھ نہ کچھ دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اس سے پہلے تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے نا, دھمکیاں ہی تھیں. تو فائنلی وہی ہوا کہ آخری اسٹیج پہ آخری دن تو انڈیا والوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ کیوں باہر بیٹھ رہے ہیں, ہم اس کے بغیر 9 تو ہو ہی گئے ہیں, پاس تو ہم کر ہی لیں گے, پاس تو ہو ہی گیا, وہ تو ہمیں 7 ووٹ 6 ووٹ چاہیے تھے, 9 مل گئے ہیں, اب باہر بیٹھ کے کیوں اکیلے بیٹھیں گے, کیا ہوگا, چھوڑے آ جائیں ووٹ دے دیں تاکہ سارے بیٹھ کے ہی ہو جائیں. تو اس وقت پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کام تو کر لینا اپنا, اور ہم اکیلے رہ کے بھی ہمیں کچھ نہیں ملنا. بنگلہ دیش بھی ان کے ساتھ تھا, سری لنکا بھی ان کے ساتھ تھا, سارے ایشین ممالک ان کے ساتھ تھے. تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیں ہمیں, آپ کچھ دیں تو صحیح کچھ, تو کیا چاہتے ہیں آپ. تو میں نے کہا کہ انڈیا پاکستان کی سیریز بند ہوئی ہوئی ہے,
اس کو رینیو کریں. وہ آپ نے ہمیں آخری سیریز ہم کھیلی تھی, ہم نے آپ کے یہاں جا کے کھیلی تھی, تو آپ ہمیں 6 یا 8 میچز یو او اس دوز, اور یہ میچز آپ ہمیں دیں, تو اس بیسس کے اوپر آئی کم ان ٹو دس. تو وہاں نیگوسیشن ہو گئی, سب کچھ رک گیا جناب. 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے الگ, اور نیگوسیشن ہوتی رہی, ڈرافٹس بنتے رہے. فائنلی جناب اگری ہو گیا کہ 2015 میں اکتوبر میں آن دا وے ٹو آسٹریلیا انڈیا وڈ اسٹاپ اوور, کہ وہ دبئی میں رکیں گے اور ہمارے ساتھ 2 ٹیسٹ میچز اور پتہ نہیں 6 ون ڈیز اور T20s کھیلیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ہمارے ٹھیک ٹھاک پیسے بن جانے تھے, اور اس کے ساتھ ایک ایگزامپل بھی سیٹ ہو جانا تھا کہ انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ اب کھیل سکتے ہیں نیوٹرل وینیو پہ. یہ تھا, تو وہ سارا سائن اینڈ سیل ہو گیا. ہم نے کہا ٹھیک ہو گیا. اب جب اگلا سال آیا تو یہ بھاگ گئے. اس وقت تک نریندر مودی کی گورنمنٹ آ چکی تھی, ٹھاٹھا ہو رہا تھا, اور یہ بھاگ رہے تھے. تو انہوں نے, ہم نے کہا کہ جی ہمیں تو گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی. تو ہم نے آگے سے یہ موقف لیا کہ یہ تو کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ پرائیویٹ پارٹی ہے, ہاں ہم گورنمنٹ کی پارٹی ہے, تو آپ کے اوپر تو گورنمنٹ لاگو نہیں ہوتی, اور اس لیے آپ کو کھیلنا پڑے گا یہ. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہے وہ ہے فلانا. پھر ہم سے انہوں نے بات کی, آپ کچھ اور لے لیں ہم سے, یہ کر لیں وہ کر لیں, اپنا حصہ تھوڑا سا بڑھا لیں. اچھا, انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا کھیلنے سے. تو وی ٹک دیم ٹو کورٹ. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو اب بات بتانے والا ہوں, کیونکہ یہ آگے کام آئے گی پاکستان کی نیگوسیٹنگ ٹیم کے لیے, کیونکہ آگے اب دیکھیے گا میرا خیال ہے کچھ تھوڑی بہت لیگل جھڑپیں بھی ہوں گی. یہ دھمکیاں دی جائیں گی. میں آپ کو کچھ پریڈکشن کر رہا ہوں. اچھا, تو جناب ہم انٹرنیشنل کورٹ, کرکٹ کورٹ میں لے گئے ان کو, اور وہاں فیصلہ ہمارے خلاف آیا. وہ 3 جج تھے گورے. اچھا, 3 گورے جج تھے, اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا. اور فیصلہ کے لب لباب یہ تھا کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ نے نہیں کھیلنا تو نہیں کھیلنا, باقی کوئی کانٹریکٹ اس کے اوپر پھر لاگو نہیں ہوتا. صحیح. اچھا, اس میں یہ بھی تھا کہ اور بھی حکومتوں نے, آسٹریلیا, انگلینڈ نے کسی ملک سے دورہ کرنے سے پہلے وہاں کوئی ہیومن رائٹس کا ایشو تھا, کوئی یہ تھا, کوئی وہ تھا, اور حکومت کا آرڈر اوبے کرتے کرتے انہوں نے نہیں گئے وہ. تو وہ بھی ایگزامپلس تھے, اور سیکیورٹی کا بھی ایگزامپل تھا. تو ایونچولی یہی فیصلہ ہوا کہ جی جو بھی ہے اگر حکومت نہ کر دے تو پھر آپ نہیں کر سکتے. اس پہ بھی انفلوئنس تھا, اس فیصلے پہ بھی انڈیا کا. مگر ہاں بالکل تھا, کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہ فیصلہ آیا تھا. دیکھیں انہوں نے مثالیں بھی اس سے پہلے یہ آئی سی سی کے آئین کہتا ہے کہ حکومت مداخلت نہیں کر سکتی. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ حکومت نے مداخلت کی, انفلوئنس شو ہوا, آئی سی سی نے اگری کیا, اور انٹرنیشنل کورٹ نے بھی کہا جی ہاں ٹھیک ہے. تو یہ تو خود انہوں نے وائلیٹ کیا نا اپنا چارٹر. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کو, کہ اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہماری حکومت نے کہا ہم نہیں کھیلیں گے, تو ہمیں کوئی جواز دینے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو آپ نے خود کیا, آپ نے خود کیا, اور آپ کے حق میں عدالت میں یہ فیصلہ پڑا ہے, اور آپ نے یہ فیصلہ کروایا. تو اس لیے آئی تھنک یہ سب کو بات کا احساس ہے کہ اب مشکل ہو جائے گا انڈیا کے لیے پاکستان کو کرٹیسائز کرنا. بھائی نہیں پاکستان کی حکومت مانتی تو نہیں مانتی, ختم ہوگی بات. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید سٹیج آ جائے کہ یہ اب عدالتوں میں یہ گھومے. آپ نے کہا نا کہ اگر ہم نہیں کھیلتے تو وہ فائن نہ کر دیں کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا ہے, آپ نے بتایا نہیں, آپ نے یہ نہیں پہلے کیا, آپ تو مان گئے تھے سری لنکا کھیلنے میں, وہاں تو کوئی سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہے, تو اب آپ کیوں پل آؤٹ کر رہے ہیں. اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں, سوال ہوں گے. ہاں, مگر اب تو وہ جو فیصلہ ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ اگر حکومت نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے, اب چھوڑ دیں سیکیورٹی کا ایشو یا نان سیکیورٹی کا ایشو, بیکاز ہم تو نیوٹرل وینیو میں کھیل رہے تھے دبئی میں, تو سیکیورٹی کا ایشو تو تھا ہی نہیں. تو اس لیے دس از ویئر دیٹ ڈیسیجن از ویری امپورٹنٹ. اب میں سمجھتا ہوں پی سی بی جو ہے آرمڈ, ہتھیار ان کے پاس پورے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے چیلنج کرنے کا, اور ان کو چیلنج کرنا چاہیے, اور بھاڑ میں جائے آئی سی سی, بھاڑ میں جائے بی سی سی آئی. ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیں گے, اگلی دفعہ ان سے نہیں ہوگا, اینڈ آئی تھنک اگلی دفعہ یہ ان کے گلے پڑ جائے گی بات, بیکاز یہ آئی سی سی افورڈ نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں آگے اولمپکس میں جانا ہے, پہلی دفعہ اولمپک کمیٹی نے کرکٹ کو انٹر کر دیا, انکلوڈ کر دیا. پہلے کرکٹ واز ناٹ پارٹ آف اولمپکس. اولمپکس کا سب سے بڑا جو رول ہے وہ یہ نو گورنمنٹ انٹرفیئرنس. اولمپکس میں
یہ اولمپک کمیٹیز جو ہوتی ہیں اس میں بیسکلی یہ ہے کہ نو گورنمنٹ انٹرفیئرنس. تو اب ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اگر اولمپکس میں لے کے جانا ہے آئی سی سی نے تو دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ ساری جو سیاست انڈیا کر رہا ہے اور بی سی سی آئی کر رہی ہے یہ ختم ہو اور آن میرٹ پہ ٹیمز جائیں انٹو دی اولمپکس. تو آئی تھنک محسن نقوی تکڑے آدمی ہیں, عاصم منیر تکڑے آدمی ہیں, شہباز شریف بھی تکڑے ہو گئے نے. تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میرا خیال ہے کہ منڈے کو آ جائے گا فیصلہ. نہیں, میرا خیال ہے آدھا فیصلہ آئے گا, آدھا شاید رہ جائے. بس اس سے زیادہ میرے سے مت پوچھیں, ان کو تڑپنے دیں تھوڑا سا, دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ نے اگلے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیے کہ ایک اور مرحلہ اس کے بعد عبور کرنا ہوگا, اور یہ انڈیا کے لیے اصل میں امتحان ہے, کیونکہ بی سی سی آئی اور آئی سی سی کے ہم آپس میں جو ایک دیکھ رہے ہیں اس وقت مل کے جو اثر انداز ہو رہے ہیں کرکٹ کے اوپر, جس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے یہ سارا ایونٹ, وہ کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے. 2 تاریخ ہوگی پیر والے دن, اور سیٹھی صاحب نے کہا کہ اس دن ٹیم جاتی ہے نہیں جاتی. ایک میچ ہے نیدرلینڈس کے ساتھ, اور اس کے بعد 15 فروری کو جب انڈیا میدان میں اترے گا تو مقابل پہ پاکستان ہوگا یا یوگینڈا. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میچ کتنا دلچسپ ہوگا. بہرحال یہ ہے کرکٹ پہ انالیسس. سیٹھی صاحب, جب پاکستان کے حالات اور محسن نقوی صاحب کی کرکٹ کی بات ڈسکس ہو رہی ہے تو وہ معاملات ڈسکس کر لیتے ہیں جو ہماری اندرونی سیکیورٹی سے متعلق ہیں. اور اس میں بھی ظاہر ہے جب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس میں ہندوستان کا کردار, فتنۃ الہندوستان. محسن نقوی صاحب نے یہ بتایا ہے بلوچستان میں جس طرح سے ایک فریش ویو آئی ہے اور مختلف شہروں میں ٹارگٹ کیا گیا ہے مختلف مقامات کو, جن کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں تو وہ ہوش رباں ہیں. اس میں جو بڑی تعداد شدت پسندوں کی بتائی گئی ہے وہ 80+ کے قریب اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے ود ان دیز ڈیز. صرف ایک دن کی نہیں, مختلف دنوں کی کارروائیاں جو سیکورٹی فورسز نے کی. سیٹ صاحب, یہ کیا حملے بتا رہے ہیں, ان کے محرکات کیا ہیں, اور یہ اچانک فریش ویو کیوں؟ دیکھیے, میرا خیال ہے پہلی بات تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب اس قسم کے حملے ہوتے ہیں, کوآرڈینیٹڈ اٹیکس اسے کہتے ہیں, یہ ایک حملہ نہیں ہے نا, کافی جگہ پہ جی, بہت سے شہروں اس کا مطلب ہے اس کی کافی پلاننگ ہوئی ہے. ٹھیک, پلاننگ ہوئی ہے, کوآرڈینیشن ہوئی ہے جی, اور ریسورسز اکٹھے کیے گئے ہیں. تو یہ پلان 6 ماہ پہلے بنا ہوگا. اچھا, پھر اس کی پلاننگ ہوئی ہوگی, پھر اس کی ریکنیسنس کی ہوگی, پھر کوآرڈینیشن کی ہوگی, پھر ہتھیار, پیسے, ٹریننگ, یہ سب کچھ ہوا ہوگا. تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بس کسی نے سوچا ہے کہ یہ اچھا وقت ہے کرنے کا, کیونکہ ایران اور امریکہ کی کلیش ہونے جا رہی ہے اور اس افراتفری کے اندر ہم بھی کچھ کر دیں. یہ ایسے نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلے کی پلاننگ ہے, 6 ماہ پہلے کی, 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پہلے کی پلاننگ ہے, اور اس پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے. اور یہ پارٹ آف دی انڈین وہ جو ہے نا ڈی اسٹیبلائز کرنے کا پلان, یہ وہی ڈوول صاحب کا پلان چل رہا ہے. اور یہ اس وقت ڈیسپریٹ ہوئے ہیں بیکاز ان کے لوگ مارے بھی جا رہے ہیں نا, اینڈ سو ناؤ دے آر. تو اس وقت اس میں نہ ایران کا ہاتھ ہے نہ امریکہ کا ہاتھ ہے, یہ انڈیا 120% یہ انڈیا اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے پلانڈ ہے یہ سب کچھ. اور اب اس لیے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کیونکہ ابھی ایک بہت بڑی کانفلکٹ ہمارے بارڈرز پہ ہونے والی ہے, تو ایسے نہ ہو کہ شاید وہ کانفلکٹ اسپل اوور ہو جائے ہمارے علاقوں میں. فار ایگزامپل, امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران کے اندر ریجیم چینج ہو. ریجیم چینج کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی, ابھی تک ہوئی نہیں. ان کی یہ کوشش ہے کہ وہاں کیوس اور بریک اپ ہو جائے ایران. بریک اپ ایران کے لیے انہوں نے پراکسیز تیار کی ہوئی ہیں. ایک پراکسی جو ہے وہ ہے آپ کی آذربائیجانی سیسیشنسٹ آذری. دوسری جو پراکسی ہے وہ وہ کردستان بناتے ہیں. تیسری ہے سیستان کے اندر بلوچ ایک تحریک ہے جو کہ وہ بھی علیحدگی پسند تحریک ہے, اس کو بھی امریکہ سپورٹ کرتا ہے. ان تینوں کو امریکہ یا اسرائیل سپورٹ کرتا ہے. تو اگر وہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ جو بلوچ والا ایشو ہے یہ اسپل اوور ہو سکتا ہے نا, ان کے بلوچ اور ہمارے بلوچ یہ آپس میں اکٹھ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مضبوط کریں. تو یہ گریٹر بلوچستان کا جو پرانا پروجیکٹ ہے وہ اسی قسم کی باتیں اس میں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ ول ناٹ بی گڈ فار پاکستان. اس لیے ہمارے بھی یہ کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہم ان کو کچھ لیں تاکہ یہ بلوچستان کا جو سیسیشنسٹ موومنٹ ہے یہ زور نہ پکڑے. کل کو اگر ایران کے اندر کچھ ہوتا ہے اور امریکہ جو ہے جا کے بلوچ کو اسسٹ کرتا ہے یا ہیلپ کرتا ہے ایرانی بلوچ کو, تو یہ نہ ہو کہ پھر ہمارے بلوچ بھی اس تنظیم کا حصہ بن جائے اور کوئی پرابلم نہ بن جائے ہمارے لیے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز فل الرٹ پہ ہیں, اور میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہے کہ اتنے بلوچ انسرجنٹس مارے گئے ہیں. اب تو 100 سے زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہے, اور 12 مقامات پہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پلاننگ بڑے عرصے سے چل رہی ہوگی. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ
یہ توقع کی جانی چاہیے تھی کہ یہ کریں گے. اچھا صرف اس کا انٹرسٹ اس لیے بڑھ گیا اس وقت کہ ایک تو یہ کوآرڈینیٹڈ ہے, اتنی بڑی اٹیک پہلے نہیں ہوئی, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بالکل اس وقت پہ یہ لانچ ہوئی ہے جس وقت توقع یہ کی جا رہی ہے یا لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرنے والا ہے, اور یہ جو سیسیشنسٹ تنظیمیں ہیں ان کی مدد دے گا, کرے گا. اینڈ سو آئی تھنک اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑی سی آپ کو الارمسٹ لگ رہی ہے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلے سے یہ پلان تھی, بٹ اس کی اب کیونکہ اس وقت آئی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی. سیٹ صاحب, بی ایل اے کا ذمہ داری قبول کرنا اور اسے آپریشن ہیروف کا دوسرا مرحلہ قرار دینا, دوسری طرف اختر مینگل کا وزیر داخلہ کو تنقید کا نشانہ بنانا, کیونکہ انہوں نے 24 اگست 2024 میں یہ کہا تھا کہ یہاں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے بلوچستان میں, یہ صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان کے مسائل. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ, دالبندین, پسنی, گوادر جیسے جگہوں پر اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں, سوسائڈ اٹیکس بھی رپورٹ کیے جا رہے ہیں. آپریشن کی ضرورت ہے جیسے ہم کے پی میں دیکھتے ہیں کہ نہیں, آپریشن یہاں اس قسم کا آپریشن نہیں ہو سکتا جس قسم کا آپریشن طالبان کے خلاف سوات میں ہوا تھا یا وزیرستان میں ہوا تھا. اس آپریشن میں اور اس کاؤنٹر انسرجنسی میجر میں فرق ہے. وہ یہ تھا کہ وہ وہاں تھے, دے ور بیسڈ ان سوات, ان کی فورسز وہاں تھی, ان کے خلاف ایک ملٹری آپریشن ہوا, ان کو پھر ڈیفیٹ کیا اور وہ بھاگے وہاں سے اور افغانستان چلے گئے. جی یہ ہے کہ یہ پہلے سے افغانستان میں بیٹھے ہیں, وہاں سے اندر آ کے اٹیک کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. اچھا, تو یہ فرق ہے. تو ان کے خلاف آپریشن نہیں ہو سکتا, ان کے خلاف آپریشنز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں, اور جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو اس وقت ایٹ دیٹ سٹیج ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں 2 لاکھ فوجی بھیج دیں اور سارا بلوچستان کو وہ کور کر لیں, وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہاں ہے ہی نہیں. یہ تو آتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں, رائٹ, ان کے پاس کوئی ایریاز انڈر دیئر کنٹرول نہیں ہے فل فلیشڈ. تو اس لیے یو کانٹ کمپیئر اٹ ٹو دیٹ آپریشن, بٹ یہاں آپریشنز کرنے پڑیں گے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, اور وہ یہ کر رہے ہیں. جی, تو آپ نے اس میں پھر افغانستان کا نام لیا ونس اگین. اب اس پر افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات دوبارہ سے بگڑیں گے. ہم تو ان سے ایک عرصے سے مطالبہ کرتے ہیں, ایک سیز فائر ایبسولوٹلی. دیکھیے دن بہ دن یہ بات کم نہیں ہو رہی, بڑھتی جا رہی ہے. یا تو ہوتا نا کہ ہم نے قابو کر لیا ہوتا ان کو, وہ تو نہیں. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ریکروٹمنٹ بھی جاری ہے, ان کو ہتھیار بھی مل رہے ہیں, ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انڈیا یہ سارا کچھ کر رہا ہو اور افغانستان کی حکومت کو نہ پتہ ہو یا وہ کوشش بھی نہ کر رہی ہو روکنے کی. وہ تو انڈیا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ تو انڈیا کے ساتھ اب تعاون کر رہے ہیں اور کوآپریشن کر رہے ہیں اور معاہدے کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اور بھی خراب ہوں گے, اور دس از ویری ڈینجرس بیکاز ہماری افغان پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی, اور ہم افغانستان میں طالبان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر نہیں سکے. اب اس میں کیا وجہ ہے, کافی کمپلیکیٹڈ میٹر ہے یہ, اس کے اوپر بات الگ ہو سکتی ہے, بٹ دیکھیے 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اب وہ افغانستان میں جو طالبان ہے وہ آئیڈیولوجیکل فورس ہے, آپ نان آئیڈیولوجیکل ہے, آپ پریگمیٹک فورس ہے. آئیڈیولوجیکل فورسز کے ساتھ پریگمیٹک فورسز نہیں کامیاب ہوتی, وہ سنتے نہیں کسی کی بات. اب وہ نہ وہ پیسے مانگتے ہیں نہ وہ کچھ مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اسی جہالت میں رہنا چاہتے ہیں. نہ وہ یو این کی بات مانتے ہیں, نہ امریکہ کی بات مانتے ہیں, نہ کسی کی بات مانتے ہیں. تو آپ کی بات کہاں مانیں گے وہ؟ اور پھر ایک تاریخ کا ایک جیسے کہتے ہیں وزن بھی ہے کہ تاریخ میں جس طریقے سے پاکستان کا رول رہا ہے افغانستان میں, وہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ آپ کے وہاں افغانیوں کے دلوں میں محبت ہو. یہ اور بات ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے ان کے ریفیوجیز لیے, ہم نے یہ کیا, وہ اپنی جگہ ہے جی, مگر جو وہاں کے جو سول وارز ہوتے رہے ہیں اس میں ہمیشہ ہی آپ نے غلط سائڈ کی سائڈ لی ہے, اور وہ ایک اس کا مارک رہ گیا ہے. سو آئی تھنک ہمیں مشکلات کا سامنا ہے, انڈیا ایک طرف, افغانستان دوسری طرف, اور اگر ایران ٹوٹ جاتا ہے, کیوس انارکی ہو جاتی ہے, تو اور بھی ہمارے لیے مسئلے بن سکتے ہیں. اور اس لیے وی آر ویری کنسرنڈ کہ امریکہ ایران کے ساتھ کوئی نیگوسیشن ہو جائے, لڑائی جھگڑے نہ ہوں, امریکہ اٹیک نہ کریں, ایران کاؤنٹر اٹیک نہ کرے, ایران کے اندر انتشار نہ ہو, اور وہاں کی رجیم چینج نہ ہو. وہاں انٹرنلی بیٹھ کے یہ فیصلے ہو جائیں کس طریقے سے لبرلائز کرنا ہے, کس طریقے سے اوپن کرنا ہے, کس طریقے سے جہادیں بند کرنی ہیں, اور ایکسپورٹ آف جہاد نہیں ہونی. اب وہ وقت لگے گا اس کے اندر, بیکاز ابھی تک تو وہاں کی جو رجیم ہے وہ تو وہی انقلابی پالیسی پہ ڈٹی ہوئی ہے جو کہ 20 سال پہلے وہ ڈٹی ہوئی تھی. اب مگر فرق ہو گیا, پہلے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے انقلاب,
اسلامی انقلاب. اب ان کے سارے پراکسیز جو ہیں ایک ایک کر کے گر گئے ہیں. اب کیا کریں گے؟ اب وہ اپنے آپ کو بچانے کا سوچیں گے. اس کے اندر کوئی پریگمیٹک لیڈرشپ آئے جو کہ آ کے سنبھالے سارے میس کو, اور رژیم چینج نہ ہو مگر شاید رژیم کی پالیسیز چینج ہو جائیں, ماڈریٹ ہو جائیں, وہ جو قابل قبول ہوں. تو جو مطلب ہے کہ عوام کو بھی قابل قبول ہو نا, یہ تو نہیں صرف امریکہ کو, عوام کو بھی ہو. لیکن عوام کے تو ہم نے ریئیکشن سے سمجھا نا کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوام تو چاہتی ہے کہ کوئی یہ جو گھٹن ہے یہ ختم ہو, آئسولیشن بھی, اور سینکشنز جو لگے ہوئے ہیں ختم ہو, کوئی خوشحالی ہو. مگر اس کے ساتھ پھر سینکشنز تو امریکہ نے, یورپ نے لگائے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ کچھ موقع کرنا پڑے گا. دیکھیں